بنے گا صرف آپ کی آواز۔ آج دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی ملک و بیرون ملک انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے کونے کونے سے اپنی عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جیالے جوک در جوک گڑی خدا بخش پہنچ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی، ملک میں جمہوریت کی بقا اور سیاسی خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 21 جون 1953 کو کراچی میں پاکستان کے نامور سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد محترم و سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور والدہ بیگم نصرت بھٹو نے آپ کا نام بے نظیر رکھا، تاہم گھر میں آپ کو پیار سے پنکی پکارا جانے لگا۔ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی اور بعد ازاں اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ 1977 میں غاصب و جابر عامر جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹا اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پابند سلاسل کر دیا، جبکہ جابر حکمران کے خلاف آواز حق بلند کرنے کی پاداش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو پہلے گھر میں نظر بند اور بعد ازاں زندان میں دھکیل دیا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازع کیس میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، جبکہ بے نظیر بھٹو مسلسل پابند سلاسل رہیں اور انہیں 1984 میں رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال برطانیہ میں جلا وطنی کے کاٹے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ 1986 میں بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئیں اور 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک گیر کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں شہید بی بی رانی محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دسمبر کو 35 سال کی عمر میں پاکستان اور مسلم امہ کی پہلی وزیر اعظم بنی، جبکہ اکتوبر 1993 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے دوسری مرتبہ معزولی کے بعد بے نظیر بھٹو پھر بیرون ملک منتقل ہو گئیں، تاہم وہ بیرون ملک قیام کے دوران پاکستان میں مسلسل جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشاں رہیں اور 8.5 سال کی طویل جلا وطنی کے بعد جب 18 اکتوبر 2007 میں وطن واپس آئیں تو کراچی ایئرپورٹ پر ان کا تاریخی استقبال ہوا، تاہم شارع فیصل کارساز کے مقام پر ان کے قافلے پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو تو معجزانہ طور پر محفوظ رہیں، تاہم اپنی قائد کی حفاظت پر مامور سینکڑوں جیالے جان کی بازی ہار گئے۔ وطن واپسی کے بعد بے نظیر بھٹو نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان بھر میں طوفانی دورے کیے۔ 27 دسمبر 2007 میں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے میں خطاب کے دوران وطن دشمن قوتوں کو للکارنے کے بعد جب وہ واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی میں سوار ہوئی تو دہشت گردانہ حملے کا شکار ہو کر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ رضوان شاہ، جیم نیوز، کراچی۔ کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایا۔ دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اقتدار کے دوران
ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے بے شمار اقدامات کیے، جس کے باعث ملک کی معیشت ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوئی۔ ان کے دور حکومت میں قومی کمیشن برائے خواتین کا قیام عمل میں لایا گیا، خواتین کے لیے الگ پولیس اسٹیشن بنائے گئے، فرسٹ وومن بینک قائم کیے جانے کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اجرا بھی ہوا۔ مزدوروں کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک مسیحا کے طور پر سامنے آئیں۔ آمریت کے دور میں نکالے گئے 40,000 مزدوروں کی بحالی کا سہرا بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مختلف مزدور رہنما اپنی شہید قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ محترمہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا نوازا ان کو، اور پوری دنیا کے اندر شہرت ان کو ملی، جہاں تک کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک محترمہ کا نام تھا۔ ہماری شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو آج ہم میں نہیں ہیں، ان کی شہادت کی وجہ سے جو ہے لوگ جاتے ہیں وہاں لاڑکانہ، اور لاڑکانہ کے اندر جو ہے پوری یعنی کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور محترمہ کا ایک وہ بہت بڑا ہمیں غم ہے۔ بے نظیر صاحبہ جو تھی ہماری شہید رانی، انہوں نے اپنا ایک انداز جو ہے وہ دکھایا کہ نہیں، میرے جو کارکن ہیں، میرے جو مزدور ہیں، میرے جو کسان ہیں، ہاری ہیں، یہ سب میرے ہیں، بھائی ہیں، غریب ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ دختر مشرق شہادت قومی سانح ہے، بہادر خاتون رہنما مسلم خواتین کے لیے ایک رول کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ پہلی مسلم خاتون ہے جو وزیر اعظم تھی۔ بے نظیر بھٹو شہید کا خواب پورا کرنا ہم جیسے کارکنان کا فرض بنتا ہے۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھی اور اپنے مختصر زندگی میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں وہ عزت و احترام حاصل کیا جو تاریخ میں کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کی بات کی ہے، کسانوں کی بات کی ہے، اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے اور نیچے طبقے کے لوگوں کی بات کی ہے، اور محترمہ شہید بھٹو صاحبہ ہمیں یاد آتی ہے اور ہمیشہ ہمارے دل کے اندر ہے۔ ان کے بارے میں بات کرنا ایسا ہے کہ روشنی کو جیسے پھیلانا ہے، اس لیے ہم اس ویژن پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے بے مثال اور اتنی نیک خاتون تھی، اور وہ جو ہے مزدور اور کسان اور جتنی لیبر کی تھی اس سب کے بارے میں خیال رکھتی تھی، اور اتنی ہمدردی رکھتی تھی کہ ہماری سمجھو وہ سگی بہنوں سے زیادہ تھی۔ اگر یہ واقعہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو کربلا کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے۔